کہ یہ وقف بالمکمل طور پر وقف کے مفاد کے خلاف ہے، اور یہ اس ملک میں جو سیکولرزم کی بنیاد ملک کے معماروں نے اور اس ملک کی آزادی میں حصہ لینے والے بزرگوں نے رکھی ہے، یہ چیز پوری طرح ان کے منشے اور مقصد کے خلاف ہے۔ چند باتیں جو بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وقف کے سلسلے میں ایک اصول یہ مانا جاتا رہا ہے کہ اس کو استعمال کی بنیاد پر بھی مانا جائے گا، وقف بائی یوزر بھی تسلیم کیا جائے گا۔ یہ صرف مسلم اوقاف کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو مذہبی املاک ہیں ان میں بھی یہ بات مانی گئی ہے کہ جو چیز مدتوں سے ایک مذہبی پرپس کے لیے تسلیم کی جاتی رہی ہیں، ان کو اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کی ملکیت مانا جائے گا۔ اب آج آپ سوچئے کہ کوئی آدمی اگر جامع مسجد کے لیے دہلی کے لیے ڈاکومنٹ مانگے کہ آپ بتائیے کیا دلیل ہے کہ یہ وقف ہے، تو جو جگہ 400 سال 500 سال پہلے بنی ہو کیا آج اس کے ڈاکومنٹ پیش کیے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی تروپتی کے مندر کے لیے ڈاکومنٹ مانگے کہ کیوں ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ مندر ہے، تو کیا یہ مطالبہ صحیح ہوگا؟ تو ملک بھر میں ہزاروں اوقاف ایسے ہیں جو صدیوں سے اور 50 سال سے وقف کے پرپس کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، مسجد کے طور پر، مدرسے کے طور پر، قبرستان کے طور پر، تعلیمی اداروں کے طور پر۔ اگر وقف بائی یوزر کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہ تمام چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی اور یہ مسلمانوں سے ان کی بہت بڑی املاک کو چھیننے کی کوشش ہوگی۔ دوسری بات میں یہ ذکر کروں کہ ہم ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی ہیں، لیکن ہم الگ الگ دھرموں پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے اپنے دھرم کی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی مندروں کا انتظام دیکھتے ہیں، سکھ بھائی گرودوارا کا انتظام دیکھتے ہیں، مسلمان مسجد کا اور اپنے اوقاف کا انتظام دیکھتے ہیں۔ اب جو اس میں وقف بورڈ کا ڈھانچہ پیش کیا گیا ہے اس میں وقف کونسل میں لازماً 2 غیر مسلم کو شامل کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور وقف بورڈ میں بھی لازماً 2 غیر مسلم کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو مختلف عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس بل کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اس کی روشنی میں وقف کونسل میں 13 غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں اور وقف بورڈ میں 7 غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی وقف کا غیر مسلم ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ حالانکہ اسی ملک میں بہار انڈومنٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت 3 بورڈ ہیں اور اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کے سارے ارکان ہندو ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں گرودوارا پربندھک کمیٹی ہے، اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کے تمام ارکان سکھ ہوں گے۔ تو اب وقف بورڈ جو مسلمانوں کے اوقاف ہے یہ، اور حکومت کے دیے ہوئے نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے دیے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ زور زبردستی سے آپ غیر مسلم بھائیوں کو شریک کریں، آپ سوچئے اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو کلیکٹر ہو یا سرکاری عہدیدار ہو وہ سرکاری دباؤ سے آزاد نہیں ہوتا ہے، تو اس میں پورا اختیار وقف ٹریبونل سے لے کر کلیکٹر کو دے دیا گیا ہے۔ وقف کے بہت سے کیس میں، بلکہ بہت زیادہ کیس میں حکومت فریق ہے، گورنمنٹ کے
کی مختلف عمارتیں اور اس کے مختلف شعبے وقف کی زمینوں پر قائم ہیں، اور ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا کرایہ وقف بورڈ کو دیں، تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ایسے جو کیس ہوں گے اس میں کلیکٹر سرکار کی رائے سے آزاد ہو کر انصاف کا فیصلہ کر سکے؟ تو یہ بہت ہی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ پہلے دن سے پورا مسلمان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاندانی مسلمان ہو تو زیادہ بڑا مسلمان ہے، اور کوئی آج مسلمان ہوا تو وہ چھوٹا مسلمان ہے۔ اول دن سے وہ پورا مسلمان ہے۔ لیکن اس میں ایک عجیب و غریب بات یہ رکھی گئی ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو اور 5 سال تک اسلام پر عمل کرے، تب اس کا وقف کرنا معتبر ہوگا۔ سوچیے آپ، اس کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے؟ سراسر ناانصافی کی بات ہے۔ پھر اس وقت میں مرکزی گورنمنٹ کی مداخلت بہت بڑھا دی گئی۔ یاد رکھیے، جتنے اوقاف ہیں یہ گورنمنٹ کے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں، چاہے مسلم دور حکومت کے وقت کیوں نہ ہو۔ اس میں بھی جو زیادہ تر اوقاف ہیں وہ مسلمان جن میں خیرات کا جذبہ تھا ان کے کیے ہوئے وقف ہیں، تو اس میں گورنمنٹ اپنی مداخلت کو بڑھا دے، یہ کیسے اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے؟ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ وقف کو ضائع ہونے سے بچائے، جس کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں الٹی بات ہوئی ہے کہ پہلے وقف پر اگر کوئی غاصبانہ قبضہ کر لیتا، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہوتا، تو اس پر 5 سال کی قید کی سزا رکھی گئی تھی، قید بامشقت، اور اب اس کو لائق تعزیر سمجھا گیا تھا، اور اس کو غیر ضمانتی وارنٹ تھا اس کے لیے، اس کو گورنمنٹ ختم کر رہی ہے۔ تو جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کی سزا کو کم کر رہی ہے، کیا اس سے وقف کی حفاظت ہوگی؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کی وجہ سے سارے مسلمان ہندوستان کے اس وقت اس کی وجہ سے بہت بے چین ہیں، اور ہم صاف کہنا چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے اس کو واپس نہیں لیا تو ہم لوگ پورے ملک میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تحریک چلائیں گے، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کی آخری حدوں تک جائیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسا غیر منصفانہ اقلیت دشمن اس کو واپس لے۔ گورنمنٹ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی، بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مسلم خواتین کو حقوق دلانا چاہتے ہیں اور 2 مسلم خواتین اس میں ممبر ہوں گی۔ پہلے سے وقف بورڈ کے قانون میں 2 مسلم خواتین کی ممبری کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگر واقعی مسلم خواتین کی اتنی ہمدردی ہے تو یہ جو مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو بلقیس بانو کے جو مجرمین ہیں ان کو حکومت نے بچانے کی کوشش کی، وہاں کیا ان کو مسلمان عورتوں کی ہمدردی اور ان کا درد نظر نہیں آتا ہے؟ اس لیے ہم سب لوگ اس بات پر، مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر، تمام تنظیمیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بل ہم لوگوں کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے، اور ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔